یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سہرے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی بھاویں ہوئے نہ ہوئے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تو تسبیح پڑھو تو اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ میرا ایک بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ اچھی اڑیا رہا سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ اچھی اڑیا رہا سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، لو لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سہرے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی بھاویں ہوئے نہ ہوئے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کیا ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تو تسبیح پڑھو تو اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں آکھے گی مینوں چاہتا ہے، نے پوچھی کوئی، مینوں سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں ہیں۔ میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے، جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتاتا، میری فیصل آباد شادی ہوئی، فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، کھانے والا ہے،
تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں وہ اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہا سی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی۔ اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئیں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں۔ پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں آکھیا اب مجھے ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے؟ میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر۔ کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا ایک بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی وڑیا رہا، سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ چی وڑیا رہا، سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بیچارہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سورا میں کیویں سداں جوائی نو، ہوتا نہیں، ہمارا کلچر ہے۔ لہ ہن اسی آپ جاویے، وہ آویں اسی نہیں جاونا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے۔ اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہیں نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ۔ ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے، لڑائی ہور وجھ جاندی۔ بھائی میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، اب تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے، وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے۔ تو ہاں بھائی تو کی آکھیا، اس سے پہلے وہ بول اس اے آکھیا ہے، میں کوئی نہیں آکھیا، اس کہ تو آکھیا ہے، چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، یوں لیٹ گئے درمیان میں، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی کہ جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہویا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ ان کا جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا، علی و فاطمہ کی صلح کرا کے۔ تو یہ دنیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں، اس کو بڑھاؤ نہیں، جھک جاؤ۔ اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہوئی، اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ آپ دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اکڑ کے چڑھتے ہیں یا اینج ہو کے چڑھتے ہیں؟
بولو جھک کے چڑھتے ہیں یا این چڑھ دیں؟ جڑا این چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا. جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، عزت دے گا. چھوٹے پیو اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں بن جاؤ، چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ، اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے گا. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بولو، دیانتداری سے چلو، اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے، ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے. اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. اگرچہ میں بہت پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کیا، سب کی عزت کی. سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود، ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو. ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے. سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں. میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ نے ہی پتہ کیوں آ گیا. ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو. میں جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا. ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی پن تھا. تو جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا بابو. میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے مینوں کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا. کل پیپر ہے، جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا، جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا، یا اللہ مینوں وکھا دے. اور یہ تو میں کہتا بسم اللہ، میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایسے کرتا، کتاب کھولتا. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا تھا. 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پرچہ ہے، میں نے کوئی نہیں پتا، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا میں نے وکھا دے. بسم اللہ. یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا، ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا. تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے. ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا. لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو. اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. کیمسٹری فزیالوجی سے آپ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں بنتا. انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح کر، صلح کر، محبت سے رہو. جو بچیاں آپس میں لڑی ہوئی، میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. میں تو کئی سال بعد آیا ہوں، صرف یہ جگہ لڑکیاں ہوتی تھیں، یہ سارے لڑکے ہوتے تھے. تو کی وجہ کہ یہ مر گئے ہو، وہ تھوڑے کو دگنیاں ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھیں کلاس روم میں. گورنمنٹ کالج لاہور کی بات بتا رہا، باقی سارے لڑکے ہوتے تھے. کچھ پڑھو، کو مقابلہ کرو. اور دوسری بات ہے، آخری بات کہتا ہوں، بیٹا میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگا رہا ہوں، مسلم بن کے رہو، دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، شیعہ بن کے نہیں. یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ ہوں. شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے ہیں. میں دیوبندی ہوں. دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو، ہماری قوم کو پیسوں کے پیچھے. میں نے خطیب سے پوچھا، میں کہا یار تو جتھے جانا ہے اتنے کدی کسی کا توا لا دینا، کدی کسی کا توا لا دینا، تیرے کو کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں؟ وہ آندا جی پیسے ہی اسے دے مل دین کہ آج تو شیعہ دا توا لاونا،
اج تو بریلیاں دا توا لاؤنا، مثال دے رہا، اج تو دیوبندیاں دا توا لاؤنا، تاں سانو پیسے دے دین، مڑا کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پوندا۔ تو ایسے تو ہمارے خطیب ہیں۔ یہ دیہات کا خطیب تھا، وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا، وہ کہتا جدوں یوسف، وہ گا کے بیان کرتے ہیں، جدوں یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چھٹیا تے آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ بھول گیا۔ اگلی آیت یہ ہے، تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا، تو بڑی بے عزتی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آخیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے چھڑیا، آواز آئی، اب یاد کر رہا ہے، آواز آئی، نہیں یاد آیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ بس تیسری دفعہ کہنے لگا جب ہن میں نہ دسیا نا تو انہیں مینوں لتر مارنا۔ اب پھر وہ پیچھے سے آیا، جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ لیتا ہے نا، جب یوسف علیہ السلام نے اوے پہلے غور نال سن لو میری گل سارے، پھر نہ آخیا جب مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی کڑم۔ ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو راستہ ملے گا، قرآن پڑھو، آپ کو راستہ ملے گا۔ تو سب بچے اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھو، کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دو، اپنی پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو، اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو، تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلا یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرماؤ، اچھے ماحول میں جانے سے۔ میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بٹھا دیا، یہ 3 دن کی برکت تھی، اس مالک کا کرم ہوا۔ تبلیغ بہت اچھا کام ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے اور اس قسم کی لڑائی جھگڑوں کے مسئلوں سے پاک ہے، تو اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے۔ تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر کھاتے، شکر کرو میں آ گیا۔ اب وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر، یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی، پھر رڑ دیاں پیاں، دودھ پیاں پیندیاں، فیڈر پیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کہتا کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھرکھرا کر مالش کر، وہ مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کرتا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی، وہ لبے مارے گئے، وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلا، کہنا وہ گھوڑا کدے ہے کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ فٹے منہ تیرا گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے، نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے ایسا ہی اڑا بنے ہیں، خرگوشا بنے ہیں۔ تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے، ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، ایسے گھسایا ہے، اور ہم اس قد پہ آ گئے ہیں۔ جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے، ان بچیوں کا بھی، آپ کا بھی، ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے، اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے۔ تو یہ سوچتی ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑی تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی۔ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں۔ جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے۔ اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو بچے ہی رہ گئے۔ تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لو، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا، ٹک، جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے، کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے۔ تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوگی۔ وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی۔